نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں. آپ کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے، یعنی وہ 10 حضرات جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں ایک ہی وقت میں جنت کی بشارت دی. عشرہ مبشرہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی اتنی بڑی جماعت میں صرف یہی 10 حضرات ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی تھی اور ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی. یہ مراد نہیں ہے. یہ جو ایک خاص اصطلاح بن گئی ہے العشرۃ المبشرۃ بالجنت، کہ وہ 10 حضرات جنہیں جنت کی خوشخبری سنائی گئی، وہ اس اعتبار سے ہے کہ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے چلے گئے: ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ. تو اس حدیث کے اندر ان 4 حضرات کی تو یہی ترتیب ہے، اور ان کے علاوہ پھر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں بھی کہا گیا کہ سعد فی الجنہ، اور حضرت سعید ابن زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی کہا گیا کہ سعید فی الجنہ، اور حضرت طلحہ کے بارے میں بھی کہا گیا کہ وطلحہ فی الجنہ، اور حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی کہا گیا کہ والزبیر فی الجنہ، اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی کہا گیا کہ وابو عبیدہ فی الجنہ. اور یہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہ عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ. ورنہ احادیث شریفہ میں ایسی حدیثیں ہمیں ملتی ہے کہ جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بھی جنت کی بشارت سنائی. جیسے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے یہ بشارت سنائی کہ سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمہ، کہ فاطمہ جو ہے وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی. اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہما یہ جنت میں جانے والے نوجوانوں کے دونوں سردار ہوں گے. حضرت عبدالسلام حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری شریف میں ان کے بارے میں بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی تھی. تو ایسے بہت لوگ ہیں، ان کے علاوہ بھی اور بہت سارے ہیں جن کا الگ الگ نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ مواقع پر ان کو جنت کی خوشخبری سنائی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ حضرت جبریل آئے اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ خدیجہ کو خوشخبری سناؤ، جنت میں ایک محل کا جو موتی سے بنا ہوا ہوگا اور اس میں کسی قسم کا شور نہیں ہوگا، کسی قسم کا تعب نہیں ہوگا، تھکان نہیں ہوگا. اور جہاں تک اجمالی بشارت کا تعلق ہے،
تو قرآن مجید نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جنتی کہا ہے، جگہ جگہ پر ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالی شانہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ اور علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالی شانہ اپنے کلام پاک میں کسی کے بارے میں اگر یہ ارشاد فرما دیں کہ میں فلاں سے راضی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنتی ہے، اس لیے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر ہو، تو اللہ کو تو ابد الآباد تک کا علم ہے، تو اگر اللہ کو یہ معلوم ہوتا کہ ان میں سے کوئی ایسا کام کرنے والا ہے جس کے نتیجے میں وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، کفر میں مبتلا ہونے والا ہے، شرک میں مبتلا ہونے والا ہے، نفاق میں مبتلا ہونے والا ہے، یا کہ کوئی ایسا کام کرنے والا ہے جس کے نتیجے میں وقتی طور پہ وہ جہنم میں جانے والا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالی شانہ یہ نہ فرما دیتے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے سب سے افضل صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے بالاتفاق، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل ہے بالاتفاق، اس کے بعد پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل ہے، یہ دونوں حضرات، اور ان 4 کے بعد باقی 6 سب سے افضل ہیں، اور یہ ان 10 کے بعد پھر اصحاب بدریین، بدر میں شرکت کرنے والے سب سے افضل ہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ روایت کرتے ہیں کہ 3 تحت العرش یوم القیامت، 3 چیزیں قیامت کے دن عرش کے نیچے ہوں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن 3 چیزوں کا آگے ذکر آ رہا ہے انہیں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے دربار میں قیامت کے دن بہت زیادہ قرب نصیب ہوگا۔ تو ایک بادشاہ ہے، تو بادشاہ کے دربار میں ایک شخص تو وہ ہے کہ جسے بادشاہ کا قرب حاصل نہیں ہے، وہ مقربین میں سے نہیں ہے، ایک عام نوکر ہے بادشاہ کا، یا عام درباری ہے، یا یہ کہ دربار لگا ہوا ہے اور کسی کونے میں بیٹھا ہوا ہے، اور دوسرا بادشاہ کا خاص چہیتا ہے، بہت مقرب ہے۔ تو عام آدمی بادشاہ سے کوئی شکایت کرے اس میں، اور یہ مقرب شکایت کرے، بادشاہ کا بیٹا ہو، بادشاہ کا بہت کوئی چہیتا ہو، وہ شکایت کرے، دونوں میں فرق ہوگا۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہیں جن کا آگے ذکر آ رہا ہے، قیامت کے دن اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے دربار میں بہت اعلیٰ درجے کا قرب حاصل کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تینوں کا بڑا ویلیو ہوگا اس دن، اور اگر یہ 3 یا ان میں سے کوئی ایک کسی کی سفارش کر دیں تو سفارش بھی اللہ قبول کر لے گا، اور ان تینوں میں سے کوئی شکایت کر دے تو پھر اس کی خیر نہیں ہوگی۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے قرآن مجید، اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے امانت داری۔ تو امانت داری کا کوئی دنیا میں جسم نہیں ہے، وہ کوئی لیونگ مخلوق نہیں ہے، وہ زیروح مخلوق نہیں ہے، لیکن اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ارض کو بھی جوہر بنا کر اس میں روح ڈال سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو امانت داری یہ بھی کل قیامت کے دن جو ہے اللہ کے دربار میں بہت قرب پائے گی، اور صلہ رحمی، تو یا تو صلہ رحمی ہے یا قطع رحمی، جو بھی ہے، یہ جو قرابت داری اور رشتہ داری، ناتا جوڑنا توڑنا، یہ ناتا، یہ رشتہ داری، یہ قرابت داری، یہ بھی اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے دربار میں بہت زیادہ قرب حاصل کرے گی قیامت کے دن۔ اب ظاہر ہے کہ جب ان تینوں کا قرب بہت زیادہ ہے تو جس نے ان تینوں کا خیال رکھا ہوگا، یہ 3 چیزیں اس کے لیے اللہ کے دربار میں سفارش کرے گی۔ قرآن یہ کہے گا کہ اس نے میرا بہت خیال رکھا تھا،
کیسے خیال رکھا تھا؟ یہ میرا ادب بہت کرتا تھا، مجھ سے محبت بہت کرتا تھا، میرے اوپر نظر بھی پڑ جاتی تھی تو دل میں ایک خاص کیفیت محسوس کرتا تھا. یہ بغیر وضو کے مجھے پکڑتا نہیں تھا، وضو کے ساتھ بھی بے ادبی کا پکڑنا نہیں ہوتا تھا. اس نے میرے لیے خاص ٹپائی رکھی تھی اس کے اوپر، یا ایک رحل رکھا تھا اس کے اوپر مجھے رکھ کر کے پڑھتا تھا. جتنا زیادہ پھر آداب، جتنے بھی قرآن مجید کے آداب ہیں، جو جتنی زیادہ رعایت کرے گا، دل میں قرآن کے لیے عظمت محسوس کرے گا، محبت محسوس کرے گا، اور خلوص کے ساتھ اس کے ساتھ برتاؤ کرے گا ادب کا. اور یہ مجھے پڑھتا بھی تھا، اور یہ مجھے سمجھنے کی کوشش بھی کرتا تھا صحیح طریقوں سے، اور سمجھنے کے بعد میرے اوپر عمل بھی کرتا تھا، اور مجھے دوسروں تک بھی پہنچاتا تھا، اور دوسروں کو بھی ترغیب دیتا تھا کہ قرآن کا ادب کرو، قرآن کی دل میں عظمت پیدا کرو، قرآن کو پڑھو، قرآن پہ عمل کرو، دوسروں تک قرآن پہنچاؤ. پوری خدمت اس کی میرے اوپر صرف ہوئی ہے. مالدار تھا، مجھے چھپوا چھپوا کے تقسیم کرتا تھا، مجھے خرید خرید کے تقسیم کرتا تھا. میری تفسیریں ہوتی تھی، اسے خرید خرید کے تقسیم کرتا تھا. دروس قرآن کے حلقوں میں بیٹھتا تھا، دوسروں کو دروس قرآن کے حلقوں میں لاتا تھا. جس لائن کی قرآن مجید کی خدمت ہو سکے. مجھے پڑھنے والے جو غریب طلبہ تھے ان کو یہ کھلاتا پلاتا تھا، ان کو کپڑے دیتا تھا. میرے پڑھنے پڑھانے کا جو مرکز تھا، مدارس، اس کی یہ تعمیر میں حصہ لیتا تھا، اس کی رننگ میں حصہ لیتا تھا. جو پڑھانے والے تھے ان کی خدمت کرتا تھا. مسجدیں جہاں مجھے پڑھایا جاتا تھا وہاں بھی یہ خوب چندہ دیتا تھا، مسجدوں کی تعمیر کی فکر کرتا تھا. تو ظاہر ہے کہ وہ سفارش کرے گا. تو جتنی زیادہ کوئی قرآن کی خدمت کرے گا اتنی بڑی سفارش. قرآن سے جتنا زیادہ تعلق ہے ویسا ہی اللہ تعالی شانہ اس کے ساتھ آخرت میں معاملہ کریں گے. اور جتنی دوری ہے اتنی ہی پکڑ، جتنی دوری ہے ان کی پکڑ اتنی پکڑ. وہ شکایت کرے گا، شکایت کرے گا وہ کہ یہ میرا ادب نہیں کرتا تھا، یہ مجھے پڑھتا نہیں تھا، اچھی طرح تجوید سے نہیں پڑھتا تھا، یہ مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، یہ دروس قرآن کے حلقوں میں نہیں جاتا تھا، دوسری ساری چیزوں کے لیے اس کے پاس وقت ہوتا تھا، بلکہ دوسرے اپنے جو ذاتی دنیاوی کام کاج ہوتے تھے، بیوی بچوں کے کام، دوستوں کے ساتھ کام کاج، گھومنا پھرنا، پکنک، شاپنگ، اس کی وجہ سے درس قرآن میں نہیں آتا تھا اور قرآن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا تھا. مجھے بالکل یہ شکایت کرے گا قرآن. تو جس کے حق میں قرآن بولے گا قرآن اس کی سفارش اللہ قبول کریں گے چونکہ بہت قرب حاصل ہوگا، اور جس کے خلاف قرآن بولے گا اس کی پکڑ ہوگی. اور دوسری چیز امانت داری. امانت میں جو خیانت کرے گا اس کی پکڑ، اس لیے کہ وہ امانت داری کہے گی کہ اس نے میرا خیال نہیں رکھا تھا، ہر جگہ مجھے توڑتا تھا، مجھے دباتا تھا. بھائی آپ امانت میں خیانت کریں گے تو دبایا. اور امانت داری کے ساتھ زندگی آپ گزارو گے تو امانت داری فیور میں بولے گی، وہ سفارش کرے گی. اب جب امانت میں خیانت کا معاملہ آتا ہے تو لوگ اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ کسی نے کوئی چیز ہمارے پاس بطور امانت کی رکھی، اسے اڑا جانا، اسے کھا جانا، اسے پی جانا، اسے ہڑپ کر جانا، یہ ہے امانت میں خیانت. یہ بھی امانت میں خیانت ہے، لیکن اور بھی بہت سارے طریقے ہیں امانت میں خیانت کے. امانت میں خیانت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بیوی جو ہے وہ شوہر کے ساتھ تعلق رکھنے کے بجائے کسی اور کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، یہ بھی امانت میں خیانت ہے. شوہر جو ہے وہ بیوی کے ساتھ تعلق رکھنے کے بجائے کسی اور کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، امانت میں خیانت. اسی طرح امانت میں خیانت یہ ہے کہ کوئی عہدہ ہے، کوئی پوزیشن ہے، تو اس عہدے اور اس پوزیشن پر جب مقرر کرنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ فیورٹزم کرتا ہے، اور فیورٹزم کر کے ایسے آدمی کو رکھتا ہے جو اس عہدے کے قابل نہیں ہے. یہ بھی امانت میں خیانت ہے. کسی سرجری میں کسی ڈاکٹر کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے اور پتا ہے اسے کہ یہ ڈاکٹر نہیں ہے،
یہ غریب ملکوں میں ایسا بہت ہوتا ہے کہ کہیں سے سرٹیفکیٹ چوری کر کے لا کر کے بھی بٹھا دیتے ہیں کہ بھئی مین دوائیں دے دینے کا، اس میں کیا ہو گیا؟ یہ غریب ملکوں میں ایسے نہیں، یہ میں ایسے ہی گمان کر کے نہیں کہہ رہا ہوں، ایسے واقعات اخباروں میں آئے ہیں، بڑے بڑے اسکینڈل ہوتے ہیں کہ ایگزام دینے کے لیے کسی اور کو بھیج دیا جاتا ہے رشوت اندر سے ہو کر کے، تو وہ ایگزام لکھنے والے تیار ہی ہوتے ہیں، تو 1 لاکھ روپئے 2 لاکھ روپئے ریلی وہ ہر سال ایگزام لکھنے کے لیے ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ یہ ایک شخص امامت کے قابل نہیں پھر بھی اسے امامت کی ذمہ داری دے دی، یہ امانت میں خیانت۔ ایک شخص قابل ہے، اسے صحیح جگہ پر بٹھایا، ڈاکٹر کو سرجری میں بٹھایا، سرجن کو آپریشن کے لیے بٹھایا، عالم کو امامت کے لیے بٹھایا، محدث کو بخاری شریف پڑھانے کے لیے بٹھایا، صحیح ہے، استعداد ہے، سب کچھ ہے، کیپیبلٹی، لیکن وہ اپنا کام اچھی طرح نہیں کرتا، غیر حاضری کرتا ہے، لیٹ آتا ہے، جلدی چلا جاتا ہے، اس کے لیے جسے اسٹڈی کرنا چاہیے نہیں کرتا، مریضوں کا خیال نہیں رکھتا، یہ بھی امانت میں خیانت ہے، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ اور کچھ لوگ تو امانت میں خیانت کے بہت اعلیٰ درجے پر پہنچ جاتے ہیں، ایسے واقعات پیش آتے ہیں غریب ملکوں کے اندر جہاں بیچارے ان پڑھ لوگ زیادہ رہتے ہیں، ناخواندہ لوگ زیادہ رہتے ہیں، کہ آپریشن کے لیے پیٹ کو چاک کیا، بیماری کچھ نہیں ہے، بس کہہ دیا کہ بھئی آپ کو آپریشن کی ضرورت ہے، اور گردہ نکال لیا کسی اور کو بیچنے کے لیے۔ تو امانت جو ہے، امانت اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، تو ہمیں امانت داری سے کام کرنا ہے۔ کسی نے کوئی بات کہی، اب وہ بات آپ آگے کسی اور کو پہنچا رہے ہیں، اس میں ملاوٹ کر کے پہنچا رہے ہیں، یہ امانت میں خیانت ہے۔ آپ کو کوئی بات کسی کو پہنچانے کے لیے کہی اور آپ نے نہیں پہنچائی، یہ امانت میں خیانت ہے۔ سلام پہنچانے کے لیے کہا، آپ نے سلام نہیں پہنچائی، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ چھوٹی سی عطر کی بوتل ہی، شیشی ہی دی تھی کہ بھئی یہ فلاں کو، آپ نے نہیں، یہ امانت میں خیانت ہے۔ تو امانت کا جو جتنا لحاظ رکھے گا اتنی ہی زیادہ سفارش کا قیامت کے دن اس کی طرف سے امکان ہے، اور جتنی زیادہ امانت میں خیانت کرے گا اس کی پکڑ کا امکان ہے، اس لیے کہ وہ شکایت کرے گی کہ اس نے میرا خیال نہیں رکھا تھا۔ اسی طرح قرابت داری، آپس میں رشتہ داروں میں تعلق کو جوڑنا، جیسے آپس میں بھائی بہن، بھائی بھائی، بہن بہن، وہ رشتہ داری ہے جس کا تعلق ماں کے پیٹ سے ہے، باپ کے رشتہ دار، ماں کے رشتہ دار، چچا ہے، پھوپھی ہے، ماموں ہے، خالہ ہے، ان کی اولاد ہے، ان کی اولاد ہے۔ تو یہ جتنے ہمارے بلڈ ریلیشنز ہیں، تو درجہ بدرجہ ظاہر ہے کہ جو بھائی کا حق ہے وہ چچازاد بھائی کا اور ماموزاد بھائی کا اور پھوپھیزاد بھائی کا اور خالازاد بھائی کا نہیں۔ تو اس طرح درجہ بدرجہ سب کے ساتھ تعلق رکھنا، خوشی غمی میں شریک ہونا اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے حالات کے مطابق، اور کسی سے تعلق کو توڑنا نہیں، کسی پر ظلم نہ کرنا، یہ ہے صلہ رحمی۔ اور اگر کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے، رشتہ ناتا توڑتا ہے، تعلقات خوشگوار نہیں رکھتا، بات چیت بند کر دیتا ہے، مخالفت کرتا ہے، کوئی تعلق نہیں، مخالفت بھی نہیں مگر تعلق بھی کوئی نہیں، خالہ بیچاری پڑی ہوئی ہے ہوم میں، خالو کا انتقال ہو گیا ہے، اولاد ان کی نہیں ہے، خالہ اکیلی پڑی ہوئی ہے، کوئی پوچھتا نہیں، یہ قطع رحمی ہے، عملاً قطع رحمی ہے۔ تو قیامت کے دن یہ شکایت کرے گی۔ اور یہ صلہ رحمی جو ہے، یہ رحم، قرابت داری، رشتہ داری، اس نے تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ کو شروع سے پناہ کی درخواست کی تھی کہ میں آپ سے پناہ مانگ رہی ہوں، اس لیے کہ دنیا میں جاؤں گی تو لوگ مجھے توڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ نے کہا تھا کہ چلو میں نے تمہیں پناہ دے دی، اور تمہارے ساتھ میں نے یہ معاہدہ کر لیا کہ جو تجھے جوڑے گا اس کو میں جوڑوں گا، جو تجھے کاٹے گا اسے میں کاٹوں گا۔ تو یہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ
نے ان 3 چیزوں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ان کو اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے یہاں بہت زیادہ قرب حاصل ہوگا، اور جب قرب حاصل ہوگا اللہ کے دربار میں قیامت کے دن، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سنوائی ہوگی اور ان کو اہمیت دی جائے گی، امپورٹنس دی جائے گی۔ یہ تینوں میں سے کوئی ایک جس کے لیے سفارش کرے گی تو اللہ تعالی شانہ اس کی سفارش کو انشاءاللہ قبول کریں گے، اور اس نے اگر کسی کے بارے میں کوئی شکایت کر دی تو پھر اس کی پکڑ بھی ہوگی۔ اس لیے ہمیں جو ہے یہ 3 کام جو ہے وہ کرنے ہیں۔ ایک تو امانت، ہر قسم کی امانت کا لحاظ رکھنا ہے، پاس رکھنا ہے، اور اس میں کسی قسم کی خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح جو ہے جیسے کسی نے آپ کو کوئی پرائیویٹ بات کہی، یہ بھی امانت ہے، کسی کو کہنا مت، ابھی امانت ہو گئی۔ اب آپ نے کسی کے سامنے ذکر کر دیا، یہ امانت میں خیانت ہو گئی۔ یا اس نے کہا نہیں کہ کسی کو کہنا مت، لیکن کامن سینس یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کسی کو کہنے کی نہیں ہے، ابھی آپ نے آگے کہہ دی۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک راز کی بات بتلائی تھی، تو انہوں نے اپنی والدہ کو بھی نہیں بتائی، وہ بات ماں کو بھی نہیں بتائی، اس لیے کہ راز کی بات ہے۔ ہاں، تو راز کی بات جو ہے امانت، یہ بھی امانت ہے۔ تو امانت بہت ساری، ہم لوگ جو ہیں تینوں کے ساتھ حق تلفی کرتے ہیں۔ امانت میں خیانت بھی بہت کرتے ہیں ڈے ٹو ڈے لائف میں، اور نمبر 2 یہ دین جو ہے یہ بھی امانت ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اگر عمل نہیں کرتے تو یہ بھی حق تلفی ہے۔ تو ایک امانت، اس میں حق تلفی ہوتی ہے۔ صلہ رحمی میں بہت حق تلفی ہوتی ہے، یا تو یہ کہ قطع رحمی کرتے ہیں، اور قطع رحمی نہیں تو قطع رحمی بھی نہیں، صلہ رحمی، یہ قطع رحمی ہے عملاً، جب حق آپ ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ کرتے ہیں جو ان کے ساتھ کرتے ہیں، نہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ لیس الواصل بالمکافی، بدلہ دینے والا وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں عیدی بھیجی تو ہم بھی عیدی بھیجیں، انہوں نے ہمیں کھجور بھیجی تو ہم بھی کھجور بھیجیں، انہوں نے ہمیں فروٹ بھیجا تو ہم بھی فروٹ بھیجیں، نہیں۔ ایک ذہن میں ہو کہ بھئی ٹھیک ہے، جو ہمارے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں ان کے ساتھ کچھ زیادہ ہماری طرف سے ہوگا، وہ معاملہ الگ ہے، لیکن نہیں، میرے جتنے بھائی ہیں، میری جتنی بہنیں ہیں، میری جتنی خالائیں ہیں، میرے جتنے یہ رشتہ دار ہیں، ان میں سے ان کے ساتھ سال میں 1 دفعہ، سال میں 2 مرتبہ، سال میں 3 مرتبہ ایسا مجھے سلوک کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں، امانت داری ہے، یہ صلہ رحمی ہے، یہ قرآن سے شغف ہے۔ تو قرآن سے تو کسی نہ کسی درجے میں شغف ہوتا ہے، یہ 2 چیزیں جو ہے اس سے ہم لوگ بہت دور رہتے ہیں، اور یہ ہوگا یہ کہ ہماری ساری نیکیاں یہ کھا جائے گی، ساری نیکیاں۔ اور عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ یہ قطع رحمی کے سلسلے میں بھائی بھائی سے دور ہو جاتا ہے، بھائی بہن سے، بہن بھائی سے، بہن بہن سے۔ کبھی خالہ کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو گیا اور بھانجا اس کو نہیں چاہتا، کبھی نانا کے ساتھ، کبھی نانی کے ساتھ، کبھی نواسوں کے ساتھ، یہ جو خاندانوں میں کبھی کبھی ہوتا ہے، تو پرائیوں کے ساتھ تو کسی نہ کسی درجے میں الیک سلیک شروع بھی ہو جاتی ہے، اپنوں کے ساتھ تو بالکل ایک ناک کا مسئلہ ہم بنا لیتے ہیں کہ نا۔ اور اچھے دینی مزاج کے لوگ بھی جو دعوت و تبلیغ میں بہت مشغول ہیں، خانقاہوں میں بہت مشغول ہیں، عمرے، حج، اپنے بچوں کو عالم علماء بھی بنا رہے ہیں، حفاظ بھی بنا رہے ہیں، لیکن ان کے سامنے یہ بات ہم نہیں کر سکتے کہ یہ صلہ رحمی، یہ قطع رحمی ہو رہی ہے، قطع رحمی ہو رہی ہے، قطع رحمی ہو رہی ہے۔ تو اس حدیث کو سامنے رکھیے کہ یہ جو قطع رحمی ہو رہی ہے، یعنی یہ قرابت داری، رشتہ داری اور رحم جس کا پیٹ سے تعلق ہے۔ بھائی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں غلط فہمی ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے کی حقیقت میں غلطی ہے، تو عام آدمی کو بھی معاف کرنے کی ہماری شریعت تو تاکید کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ایسا لگے کہ بھئی اس نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے کہ میں دوبارہ اب رسک لینا نہیں چاہتا، اس کے ساتھ تعلق جوڑ کر،
تو اس کی تو حدیث میں ہمیں کہا گیا کہ لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، کہ ایک ہی بل سے، سانپ اور بچھو کے ایک ہی بل سے مومن 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، بس ایک مرتبہ ہی ڈستا ہے، پھر اس میں دوبارہ انگلی نہیں رکھتا. تو ٹھیک ہے، ان کے ساتھ معاملہ مت کرو، آنا جانا ویسا نہ رکھو جیسے پہلے رکھتے تھے، ہے بھائی. لیکن یہ ہے کہ الیک سلیک تو ہونا چاہیے، خیر خیریت تو ہونا چاہیے، سکھ دکھ کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ، ایک دوسرے کے گھر چلے گئے. اور تعلقات کتنا رکھنا ہے وہ تو ہمارے اختیار میں ہے نا. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ غلطی بھی نہیں ہوتی، صرف ایک وہم ہوتا ہے یا ایک بدگمانی، اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ غلطی ہماری ہوتی ہے اور قصوردار ان کو ٹھہرا رہے ہوتے ہیں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غلطی ان کی ہوتی ہے لیکن نادانی میں غلطی کر ڈالی، انجان پنے میں غلطی کر ڈالی، شہوت سے مغلوب ہو کر کے کوئی غلطی کر ڈالی، اور اس کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اب اس کے بعد جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت زیادہ فرق آ گیا ہے اور زندگی پوری تبدیل ہو رہی ہے، اور ایسا کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، صرف ناک کا مسئلہ ہے. تو یہ آخرت میں رکاوٹیں بنیں گی، یعنی ساری نمازیں، سارے روزے، ساری خیرات، یہ سب ایک طرف رہ جائے گی. اس لیے میری آپ سب حضرات سے اور میری ماؤں اور بہنوں سے بھی درخواست ہے کہ رشتہ ناتا چھوڑنا چاہیے. ہمارا بھائی ہے، ہماری بہن ہے، ہمارا اپنا بیٹا ہے، ہماری اپنی بیٹی ہے. بہت لوگ اپنے بچوں سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں کسی بات پر. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میرے بیٹے نے، میری بیٹی نے، میرے بھائی نے، میری بہن نے، میری خالہ نے، میرے بھانجے نے میری نافرمانی کی ہے، تو کتنی نافرمانی کی ہے، کیا کیا ہے، کیا کیا ہے، اور میں نے میرے اللہ کی کتنی نافرمانیاں کی ہیں. تو میرے اللہ سے نافرمانیاں میں اتنی ساری کر رہا ہوں، پھر بھی میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ معاف کر دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے باوجود بھی ہم اللہ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ معاف کرے. تو کیا ہمیں کسی کو معاف نہیں کرنا چاہیے؟ اس لیے بہت ہی زیادہ اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. امانت میں خیانت بھی بالکل نہیں ہونی چاہیے، امانت میں خیانت بالکل نہیں ہونی چاہیے. کوئی کسی دکان میں کام کر رہا ہے، کوئی ریسٹورینٹ میں کام کر رہا ہے اور مالک کی اجازت کے بغیر ہی لوگوں کو ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے، مالک کی اجازت کے بغیر ہی پارسل باندھ کے دے رہا ہے. ہوتا ہے ایسا، ہوتا ہے ایسا. اپنے اختیار سے باہر نہیں جانا چاہیے. اور ڈاکٹر ہے تو وہ ڈاکٹر جو ہے وہ حکومت کے خوف سے پہلے اللہ کا خوف اپنے سر پر مسلط کرے. مدرسے میں پڑھانے والا ہے، وہ مدرس کے خوف سے پہلے وہ اللہ کا خوف، اور مکتب میں پڑھانے والا ہے تو کمیٹی کے خوف سے پہلے وہ اپنے سر پر اللہ کا خوف، کہ میرا اللہ مجھے پوچھے گا، میرے اللہ مجھے پوچھے گا. تو قرآن مجید سے بھی بہت گہرا تعلق پیدا کرو کہ قیامت کے دن وہ ہماری سفارش کرے، اور امانت داری میں بھی اتنے پختگی کہ وہ بھی قیامت کے دن ہماری سفارش کرے. اور صلہ رحمی ایسی کرو سب رشتہ دار احباب کے ساتھ کہ قیامت کے دن وہ بھی ہماری سفارش کرے. ان میں سے ایک ہی سفارشی ہمیں اللہ کے دربار میں معافی کا پروانہ دلوا کر جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے. تو تینوں کے تینوں کا ہم خیال کریں گے تو کتنی بڑی بات ہوگی. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.